تیسرا پارہ سورہ بقرہ اور آل عمران کا خلاصہ۔ سورہ البقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کی گواہی دی گئی، اور یہاں تیسرے پارہ کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف ملا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام عظمت و مرتبے کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ اور جیسے انبیاء میں فرق مراتب ہے، ویسے ہی امتوں میں بھی فضیلت کا فرق ہے۔ چونکہ بہت سی خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آیت الکرسی کی عظمت، انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمارے سامنے وہ آیت پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ میں افضل ترین آیت ہے۔ جی ہاں، میری مراد آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً تو کہیں اشارتاً۔ احیاء موتا کے 5 واقعات۔ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ مقتول کا واقعہ، جب گائے کا گوشت لگنے سے مردہ زندہ ہوا۔ بنی اسرائیل کا قصہ، جنہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا۔ وہ قوم جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ دین اسلام انسانیت، اخوت، محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ قرآن نے نیکی کے ہر پہلو کی دعوت دی ہے، اور سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کے آداب بھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس کسان کی طرح ہے جو 1 دانہ بوتا ہے اور 700 دانے حاصل کر لیتا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو چٹان پر بیج بوئے اور تیز بارش سب بہا لے جائے۔ فرمایا گیا، نرم بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ حرمت ربا۔ سورہ بقرہ میں ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی بیان ہوا ہے۔ سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی جو شیطانی اثر کی وجہ سے خپتی ہو جائے، اور پھر اعلان فرمایا گیا کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ قرآن کی سخت ترین وعیدوں میں سے ایک ہے۔ صدقہ اور ربا 2 متضاد نظام ہیں۔ صدقے میں محبت ہے، ربا میں نفرت۔ صدقے میں پاکیزگی ہے، ربا میں گندگی۔ صدقے میں مغفرت ہے، ربا میں لعنت اور اعلان جنگ۔ قرآن کی سب سے طویل آیت۔ ربا کے بعد لین دین اور تجارت کے احکام بیان ہوئے۔ یہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس میں سکھایا گیا، ادھار لکھ لیا کرو، مدت مقرر کرو، سفر میں رہن رکھ سکتے ہو، دست بدست تجارت میں لکھنا ضروری نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام عبادت بھی ہے اور معاشرت بھی، روح بھی ہے اور نظام زندگی بھی۔ سورت کا اختتام۔ سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا گیا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اور ایک جامع دعا سکھائی گئی، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا خطا ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دینا۔ سورہ آل عمران کا آغاز۔ تیسرے پارے کے 90 رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 20 رکوع اور 200 آیتوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ 2 روشن سورتیں ہیں۔ محکمات اور متشابہات۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، محکمات جو واضح ہیں، متشابہات جن کی حقیقی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حق کی تلاش والے محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عمران کی نذر، حضرت مریم کی ولادت، حضرت زکریا کی کفالت اور بے موسم رزق کا واقعہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت، بوڑھے والدین
مگر دعا قبول ہوئی، 4 صفات والی اولاد عطا ہوئی۔ کلمہ اللہ کی تصدیق کرنے والے علم و تقوی میں بلند، نہایت عفیف صالحین میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے معجزانہ ولادت۔ فرشتوں نے کہا اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ مباہلے کا واقعہ، جب نجران کے عیسائی حق ماننے کو تیار نہ ہوئے تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی۔ آؤ ہم اپنے اہل لائیں، تم اپنے اہل لاؤ، اور دعا کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ مگر وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ کلمہ توحید کی دعوت، آؤ ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کا عہد، اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت انبیاء کی دلیل ہے۔ ایمان اور کفر، ایمان اور کفر 2 ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں، اس لیے مرتدین کی سخت مذمت کی گئی ہے۔